أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے روح آدم دے رسایا ہر ولی جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل فرود ساتھ پہلا کن سلام جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افرود ساتھ پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام میری حمد و ثنا کے بعد درود نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تحفتاً عقیدتاً پیش کرنے کے بعد حاضرین محفل اور مسلمانان ملت کے بزرگوں نوجوانوں السلام علیکم دعا ہے کہ اللہ تبارک جل شانہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو اور مجھ کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ پہلا مصرع پڑھا تھا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام انہی سے شروع کرتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب امام الانبیاء دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے تو آپ نے یہ شعر آپ علیہ السلام کی قبر انور پہ جا کے پڑھے فرمایا میرے محبوب کے غلاموں آپ کو بھی بڑا دکھ ہے محبوب کے جانے کا دکھ آپ کو بھی بڑا ہے لیکن ایک دکھ مجھے بھی پہنچا ہے فرماتی ہیں کہ جو دکھ مجھے پہنچا ہے وہ دکھ اگر دنوں میں پڑتا تو دن رات میں بدل جاتے فرماتی ہیں کہ جو دکھ مجھے پہنچا ہے وہ دکھ اگر دنوں میں پڑتا تو دن رات میں بدل جاتا یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عشق ہوتا کیا ہے امام الانبیاء کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ زندہ رہی تو آپ ہنسی نہیں ہیں 6 ماہ تک ہنسی نہیں ہیں اور اس کے بعد آپ وصال فرما گئی اس کے بعد صحابہ اکرام کی جو محبت تھی رسول اللہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگے کہ بلال اذان دو بلال اذان دو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا تھا آپ ظاہری دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے تو حضرت بلال حبشی نے کہا لا اتحمل مقام رسول اللہ خالی فرمایا صدیق آج اذان نہیں ہو سکتی آج میں اذان نہیں دے سکتا کیونکہ جب میں اذان دیتا تھا تو سامنے امام الانبیاء ہوتے تھے آج وہ جگہ خالی ہے آج مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ وہاں رسول اللہ میں اذان کیسے دے سکتا ہوں یہ محبت تھی صحابہ کی رسول اللہ سے اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں کھڑے ہوئے تو صحابہ نے کہا جی صدیق اکبر آپ اپنے منہ میں مسواک نہیں کرتے تو بکر صدیق نے فرمایا میں مسواک کرتا ہوں فرمایا پھر آپ کے منہ سے بنے ہوئے گوشت کو کیوں ہوا اس کا مسئلہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میرے نبی کے غلاموں سنو جب امام الانبیاء دنیا سے ظاہری تشریف لے کے چلے گئے فرمایا تم نے رو لیا تم نے چیخا سب کچھ کیا لیکن میں رویا نہیں میں نے غم فراق
जुदाई का सदमा अंदर ही ले लिया और मेरा दिल अब जलता है। और बाद हमारे मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब सदीक़ अकबर इस दुनिया से रुखसत हो गए तो उनके जाने का सबब भी यही बना कि उनका दिल फराक में जलता रहा। जब उनका दिल पूरा जल गया तो वो इस दुनिया से तशरीफ लेके चले गए। ये मोहब्बत थी सहाबा की। अब आगे बात करते हैं कि जब इमामुल अंबिया दुनिया पे तशरीफ लाए तो क्या हुआ। जब इमामुल अंबिया दुनिया पे तशरीफ लाए तो क्या हुआ, ये मेरे अल्फाज नहीं है। सबसे पहले मैं एक बात वादा कर दूं, ये भाईजान ने कहा खतीबुल इस्लाम, ये अपने अल्फाजों का खुद जिम्मेदार है, इसके जिम्मेदार मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं खतीब इस्लाम नहीं हूं। खतीब का मतलब एक बहुत बड़ा बनता है, आलम दीन का मतलब बहुत बड़ा बनता है, तो मैं वो नहीं हूं। मैं आपको बताता हूं कि जब इमामुल अंबिया ज़ाहरी दुनिया से तशरीफ ले गए तो सहाबा की मोहब्बत क्या थी ये बता दिया। अब बताता हूं कि जब रसूलुल्लाह दुनिया पे तशरीफ लेके आए तो फिर क्या आलम था। जब इमामुल अंबिया तशरीफ लेके आए तो मगरब के जानवर मशरक की तरफ भागने लगे, मशरक के मगरब की तरफ भागने लगे, एक दूसरे को मुबारक देने लगे, कहने लगे मुबारक हो। पूछा क्या हुआ, कहा तुम्हें नहीं पता हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। हर तरफ गूंजो पुकार होने लगी, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। ये अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक हक जारी, नारे तहकीक हक जारी, नारे हैदरी या अली, हैदरी या अली। इसने ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, इसने ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सोहने की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। ईरान में 1000 साल से आग जल रही थी जिसकी वो पूजा करते थे। जिस रात रसूलुल्लाह तशरीफ लेके आए हैं उस रात वो आग बुझ गई। उनके पुजारियों ने पूछा क्या आपने इसमें तेल नहीं डाला, इसको जलाया नहीं गया? 1000 साल से सरकारी सतह पे आग जल गई, आज क्यों बुझ गई? उन पुजारियों को बताया गया पागलों तो हम नहीं पता, राती हुजूर आ गए, राती हुजूर आ गए। और नारे फरात पे जो यहूदो नसारा के ये माबद थे, इनके पुजारी थे जो दिन रात वहाँ ठंडे पानी पीते और अल्लाह की नाफरमानियां करते। जिस रात हुजूर आए तो नारे फरात का रुख दूसरी तरफ चला गया। उन्होंने कहा ये क्या हुआ? फरमाया तुम्हें नहीं पता रात को हुजूर आ गए, रात को हुजूर आ गए। हाँ, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। ये इमामुल अंबिया जब तशरीफ ले गए ये हुआ। एक पहाड़ों के दरमियान एक चरवाहा बेड़े चुरा रहा था, बेड़े चरा रहा था तो एक बेड़िया आया, उसकी बेड़ उठाई और उठा के भागने लगा। उस चरवाहे ने उससे छुड़ा ली अपनी बेड़। अब बेड़िया उससे कलाम कर रहा है कि तूने मेरा रिज़्क छीन लिया है। कहने लगा बेड़िया कलाम करता है, ये कैसे हो गया? बेड़िया कैसे कलाम करने लगा? तो बेड़िया ने कहा छोड़ो कलाम की बात, तुम्हें इससे आगे की बात भी ना बताऊं। उसने कहा जी वो बात बताओ। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फिन नखलतैनि बैनल हर्रतैनि युखबिरुकुम बिमा मदा व बिमा काइनुन। फरमाया दो पहाड़ों के दरमियान एक खजूरों वाले शहर में अल्लाह की तरफ से एक नबी भेजा गया है। फरमाया एक नबी भेजा गया है जो कुछ हो चुका है उसकी भी खबरें देता है और जो कुछ होने वाला है उसकी भी खबरें देता है। और जब उस चरवाहे ने कहा कि मेरी बेड़ों का ख्याल रखेंगे, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब रसूलुल्लाह की बात आए तो बेड़िया भी बंदों वाले काम शुरू कर देता है, बेड़िया भी इंसानों वाले काम शुरू कर देता है। उसने कहा आज तेरी बेड़ों का ख्याल मैं रखूंगा, आज चरवाहा मैं बनूंगा। मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, प्यारे की आमद मरहबा, नन्हार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल। भेड़िया कहने लगा कि आज मैं तेरी बेड़ों को चरवाऊंगा। अब आपने इस बात का ख्याल करना है, गौर करना है। जब वो चरवाहा इमामुल अंबिया के पास जाता है वो जाके सारा माजरा बताता है कि ऐसे हुआ, बेड़िया आया, उसने मेरी बेड़ पकड़ी, मैंने छुड़वाई, उसने ऐसे ऐसे मेरे साथ कलाम किया। जब रसूलुल्लाह ने ये सब कुछ सुन लिया तो इमामुल अंबिया ने फरमाया कि जो बातें आपने मुझे कही हैं मैं अपने सहाबा को बुलाता हूँ, अब सबके दरमियान ये बातें फरमानी है। साबित होता है कि हुजूर भी चाहते
چاہتے ہیں کہ میرا ذکر پوری محفل میں ہو، حضور بھی چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا صدیق آ جاؤ، عمر آ جاؤ، عثمان آ جاؤ، علی آ جاؤ، سعید آ جاؤ، طلحہ آ جاؤ، سب آ جاؤ۔ اب وہ چرواہا باتیں سنا رہا ہے، بھیڑیا آیا، اس نے کلام کیا، اس نے یہ باتیں کی، سارے صحابہ خوش ہو رہے ہیں، سارے صحابہ جھوم رہے ہیں کہ کیا بات ہے، کیا شان ہے۔ تو آپ سب کو میں کہنا چاہتا ہوں، اب ان سے ایک سوال کریں جو کہتے ہیں کہ میلاد کہاں کریں، میلاد کیوں نہ کریں؟ جب بات رسول اللہ کی آتی ہے تو بھیڑیا بھی انسانوں والے کام شروع کر دیتا ہے۔ جب بات رسول اللہ کی آتی ہے تو بھیڑیا بھی انسانوں والے کام شروع کر دیتا ہے۔ یہ بات ہے۔ تو انشاءاللہ آج کا جو ہمارا یہ ایک محفل سجانے کا مقصد تھا، یہ تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، ان کی شان میں جو ہم جانتے ہیں اپنے ناقص قلم کے مطابق وہ آپ تک پہنچائیں۔ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بات کرنا بھی میلاد ہے۔ پاکستان جس وجہ سے مال سے وجود میں آیا اس کی بات کرنا بھی میلاد ہے، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ تو جہاں بات رسول اللہ کی ہوگی میلاد کی بات تو اس میں آگی نا، اس میں میلاد کی بات آگی، کہیں میلاد کی بات رہ گئی؟ اور اس کے بعد ہمارا یہ حق بنتا ہے، کچھ لوگ سیاست کو ایک الگ رنگ ہم کے سامنے رکھتے ہیں کہ سیاست ایک بڑا گندا لفظ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو آئینہ ایسا دکھایا گیا، آپ کو سیاست کا مطلب کیسا سمجھایا گیا، سیاست کا مطلب کیا ہے؟ اقبال قلندر لاہوری خناف الرسول جسے امام خادم حسین رضوی نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے، مصور پاکستان قلندر لاہوری فرماتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ہاں جی، کیا رسول اللہ نے سیاست نہیں کی؟ کیا رسول اللہ نے مدینے میں مسجد میں بیٹھ کے فیصلے نہیں کیے؟ کیا عدالت وہاں نہیں لگی؟ یہ سیاست ہے۔ آج کچھ کم ظرف لوگ آگے کہیں گے دیکھیں جی آپ سیاست میں آگے ہیں تو آپ دینی مقصد یا تمہیں پتہ ہی نہیں کہ سیاست کا مطلب کی، سیاست ہندی کی۔ ہمارا پاکستان جو اس وقت جس پرسون حال میں سے نکل رہا ہے اور جو وہاں ایک اریانی فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، آپ سب کا یہ حق بنتا ہے، میرا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ بحیثیت پاکستانی، بحیثیت غیرت مند مسلمان، بحیثیت غیور پاکستانی کہ ہم نظام مصطفیٰ کی بات کریں۔ نظام مصطفیٰ جب آئے گا پھر آپ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں رہے گا، پھر وڈیروں میں، اور یہ جو وڈیرے، یہ میں ان وڈیروں کی بات کر رہا ہوں جو غلام خریدتے ہیں، جو آج بھی سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ میں ان وڈیروں کی بات کر رہا ہوں جو ایک بزرگی کی وجہ سے بزرگ ہیں، ان کی بات نہیں۔ یہ سب تو ہمارے سر کا تاج ہے نا جو بزرگ ہے، یہ ان وڈیروں کی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کو، جو انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ جب نظام مصطفیٰ آئے گا انشاءاللہ ہم سب عزت پائیں گے۔ اور اس کے بعد حالیہ دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے پاکستان میں حویلیہ میں ایک محفل میلاد کا مارچ کیا گیا، وہاں جو پاکستانیوں کے اوپر اور ہمارے تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں کے اوپر ظلم ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو خصوصاً ریکارڈ کروائی جائے اور یہ احباب حکومت تک یہ پہنچائی جائے، یہ ان کو بتایا جائے کہ پاکستان کسی کے ابے کی جگیر کوئی نہیں ہے، پاکستان ہر اس انسان کا جو پاکستان میں پیدا ہوا ہے اور جس کا یہ نظریہ ہے کہ پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد میں مار سے وجود میں آیا ہے، وہ آپ سب کہتے ہیں ضرور ہیں کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، کہتے ضرور ہیں، لیکن پسے پوچھ یہ بھی جا کے کہتے ہیں یار میرا چاچا فلانے دن آلے، یار میرا دادا فلانے دن آلے۔ بروز معاشر کی خبر میں جب سوال ہوگا ماں کنتا تقول فی هذا الرجل، پھر کیا کیا چاچا فلانے دن آل سی، پھر یہ کہیں گے وہاں تو سوال ہونا ہے نا یہ ہستی بیٹھی ہے اس کے بارے میں دنیا میں کیا کیا تھا، وہاں تو پوچھا جائے ماں کنتا تقول فی هذا الرجل، دسو جی کیا کیدا سی، وہاں پوچھا جائے گا تو وہاں جواب وہ بندہ ہی دے سکتا ہے جو دنیا میں بھی کہیں یا رسول اللہ ہم تمہارے ہیں، یا رسول اللہ ہم مر سکتے ہیں، ظالم کی حمایت نہیں کر سکتے، بروز معاشر کی اور قیامت والے دن بھی وہی بندہ جواب دے سکتا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ آپ رسول اللہ کے چہرے کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے بارے میں بات کریں تو وہ بات بھی ہمیں کرنی آتی ہے، ہاں وہ بات بھی ہمیں کرنی آتی ہے، اور یہ بات بھی ہمیں کرنی آتی ہے کہ پاکستان
کرام نے نظام مصطفیٰ کے لیے ہم نے کیا کیا کرنا ہے؟ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا. بددعا کے چہرے والا کہوں, یاسین کے چہرے والا کہوں, بددعا کے چہرے والا کہوں, یاسین کے چہرے والا کہوں, ماداق البصر کے کاجل والا کہوں, رحمت کے خزینے والا کہوں, خندق کے پسینے والا کہوں, مکے یا مدینے والا کہوں, سراج کہوں یا منیر کہوں, توری زلف کا سب تفسیر کہوں, توری حسن کو حسن کبیر کہوں, حسین کہوں کہ جمیل کہوں, محبوب رب جلیل کہوں, سونے کا سونا محبوب کہوں, سچے کی سچی دلیل کہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ کو پتہ ہے رسول اللہ رحمت للعالمین ہے. ہمیں کہا جی پتہ ہے ہمیں رسول اللہ رحمت للعالمین ہے. ہم جانتے ہیں السلام نے کتنی جنگیں لڑی ہیں, ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کتنی جنگیں میں لے گئے, کتنی جنگیں میں خود تشریف لے کے گئے اور کتنی جنگوں میں خود قیادت کی, یہ بھی لوگوں کو بتائیں نا. ایک طرفہ تماشا نہ کریں, وہ کہتے ہیں نا شاعر ایک طرفہ تماشا ہے کی طبیعت کی, جو چاہو ستم کر لو اور بھی کل کھیل لو, پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت کی. میں بات کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بارے میں. بددعا کے چہرے والا کہوں, یاسین کے چہرے والا کہوں, ماداق البصر کے کاجل والا کہوں, رحمت کے خزینے والا کہوں, سندل کے پسینے والا کہوں, مکے یا مدینے والا کہوں, حسین کہوں کہ جمیل کہوں, توری زلف کا سب کو حسین کہوں, تو لیل کی زلفوں کی کالی گھٹا, اس کالی گھٹا کا پردہ اٹھا, وہ جن بدر سونا مکھ تو دکھا, جس مکھ پہ کل جہاں پھیلا, اس صورت میں جانا تھا, جانا تھا کہ جانا نے جہانا تھا, سچ آکھا کہ رب دی میں شانا تھا, جس شام تو شانہ سب بنیا. یہ صورت ہے بے صورت تھی, بے صورت ظاہر صورت تھی, بے رنگ دشے اس مورت تھی, بچ وحدت پھٹیاں جد گڑیاں, دسے صورت را بے صورت دا, تو برا کی عین حقیقت دا. یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہ وقت نزاد روز حشر, بچ قبر تے پھول تھی جد ہو سی گزر سب کوٹھیاں تھی سن قد گڑیاں. لاہ محت مقدد بد و یمن, من باو جلد دکھلاؤ سجن, او ماتھی اگانی لاؤ مٹن جو ہمرا باتی سان کریاں. انہاں سکھدیاں تے قربانیاں تے, لکھ واری صدقے جانیاں تے, انشاءاللہ آمن بات بھی ہو گڑیاں. ما اجمل کا, ما احسن کا, ما اکمل کا, کتھے مہر علی, کتھے تیری سنا, مشتاق اکھی کتھے جا رہیاں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جن کے طلبوں کا دومن ہے آب حیات, ہے وہ جانا مسیحا ہمارا نبی. تیری ہر ادا پہ ہے جہاں خدا, مجھے ہر ادا نے مزا دیا, اور تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا. تیرے خالق و حسن و ادا کی قسم, کروں تیرے نام پہ جان فدا, نباتی کی جان بلکہ دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, اور ملتا ہے کیا کیا. اقبال ذرا مدینے میں تو جا کر دیکھ, کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کر تو دیکھ. یہ سرکار کا در ہے تیرے شاہاں تو نہیں, اور جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ کرم کا محدود, ان لوگوں کی باتوں میں نہ جا, ہوش ہو جا اور بھی کچھ مانگ. اور جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا, وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. اور آتا ہے فقیروں میں انہیں کچھ پیار ہی ایسا, خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بلا ہو, جب وہ بھیگ دیں تو ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. قدر نبی تو ہے کہ جانن دنیا دار کمینے, قدر نبی تو ہے کہ جانن دنیا دار کمینے, قدر نبی تو جانن والے سو گئے بچ مدینے, قدر نبی تو جانن والے سو گئے بچ مدینے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. من سب نبیاً فاقتلو, من سب نبیاً فاقتلو. پتے پتے پھول پھول یا رسول, یا رسول. پتے پتے پھول پھول یا رسول, یا رسول. چمن چمن کلی کلی علی 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 علی, چمن چمن کلی کلی علی 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 علی. کلی کلی نگر نگر ابو بکر, ابو بکر. کلی کلی نگر نگر ابو بکر, ابو بکر. ہر نبی ہر صحابی جنتی, جنتی. ہر نبی ہر صحابی جنتی, جنتی. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت,
जब वो भीख देने को मालूम के साथ हमारे मीर मोहतरम साद हुसैन रजवी ने एक शेर पे एक इजाफा किया है, नगर नगर गली गली अली 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 अली, नगर नगर गली गली अली 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 अली। बात कर रहा था, जब वो भीख देने को सरे कुएं गदाया आए तो लब पे दवा थी मेरे मंगदे का बला, मेरे मंगदे का बला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया वो हस्ती हैं जो हमें भीख भी देते हैं, हमें इज्जतें भी देते हैं और दे के सब कुछ कहते हैं जा तेरा भला। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, ये उनका हम पे रहम व करम है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, किसी बंदे को यहाँ लब्बैक या रसूलुल्लाह से इतराज तो नहीं है तो सारे हाथ क्यों नहीं उठाते? क्या वजह कि यार आज भी मोबाइलों में लगे हुए हैं 10 मिनट 15 मिनट या 1 घंटा निकाल के रसूलुल्लाह का अगर जिक्र हो रहा है तो रसूलुल्लाह का जिक्र करें। हम यहाँ हमारे आने का मकसद क्या है? हमने कोई आपसे पैसे लेने हैं या हमने आपको पैसे लेने हैं? लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 नारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक। उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें माना 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 उन्हें जाना उन्हें माना। रखा गया से काम बिल्लाहि अलहम्द दुनिया से ना पहुंचे। हाँ तेरे यार तक तो पहुंचे, तेरे यार तक ना पहुंचे। बहुत नसीब को जो करार करना, ये उनके लिए है जो कहते हैं जी वो जूते उतार के गया, उसके लिए दरवाजा खोला गया, उसके लिए ऐसे किया गया तो बड़े बड़े वहां गए हैं। अबू जहल भी वहीं रहता था और भी बड़े वहीं रहते थे। ये मेयार नहीं है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वहां कोई नहीं गया, उसके लिए वहां जाके दरवाजे कोई नहीं खोले गए, फिर भी उसको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों कहा जाता है? जब वो एक यहूदी नसारा के दिल में तस्वीर यार, जब जी चाहा गर्दन झुकाई दे, दिल में तस्वीर है यार, तस्वीर है यार, जब जी चाहा गर्दन झुकाई देख ली। तुम्हें तो बात जाना पड़ेगा भाई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में एक सलीफी ने कहा कि एक काफले को लूट लिया मुसलमानों के, तो कहा जी किधर है आपके मोहम्मद, आप अपने मोहम्मद को बुलाओ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तक ये बात चलेगी। ये दिले यार वाले लोग हैं, ये दिले यार वाले लोग हैं, ये झूठे लोग नहीं है जो खाली दावे करते हैं रियासत मदीना के। ये वो लोग नहीं है जो किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक है, जो पाकिस्तान के संग मुखलस नहीं है, चाहे वो कोई भी है, चाहे मैं पार्टियों का जिक्र भी कर देता हूँ, कोई नून लीग, पीपल पार्टी, पीटीआई, कोई भी जिसके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो मोहब्बत नहीं है जो सहाबा की थी, उसका कोई इसके साथ लेन देन नहीं है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तक जब ये बात पहुंची तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 2 साल तक सोए नहीं, लेटे नहीं, कमर नहीं सीखी थी। कहा जब तक मैं इसका खात्मा न कर दूं तब तक मुझ पे नींद हराम है। ये दिले यार वाले लोग थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अल्लाह ने फतह दी, वो काबू आ गया जिसने ये बात की थी, तो आपने उसके यहाँ से खंजर उतारा, पूरा उसको काट कर रख दिया और सब के सब बाकी सलेबी जर्नलों को छोड़ दिया। उनको कहा कि ये मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी की है, जो फतह मक्का वाले दिनों उन्होंने सबको माफी दे दी थी, लेकिन जो गुस्ताख रसूल हो उसको फतह मक्का वाले दिन भी नहीं छोड़ा गया था। वो गलाफे सहाबा के साथ लिपटा हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया था इसको कत्ल करो, इसको मारो। गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा, मुर्तद्दों का जो यार है, मरज़इयों का जो यार है, मरज़इयों का जो यार है, मनसब पर बियन, मनसब पर बियन। मैं
2-3 حصوں میں تقریر ضرور کر رہا ہوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے نظریات ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ جو ہم نظریہ پاکستان اور 2 قومی نظریے کی بات کرتے ہیں اس میں رسول اللہ کے میلاد کا ہی ذکر ہے. جب پاکستان میں نظام مصطفیٰ ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب پاکستان میں نظام مصطفیٰ ہوگا تو آپ کو پتہ کیا ہوگا. اور بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی کر رہے تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی کو اللہ نے فتح دی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس گستاخ کو باطل جہنم کیا. اور جب سلطان اب یہ ہمارے لیے لمحہ فکر کیا. یہ بات آپ نے غور سے سنی ہے, سونا نہیں گل سننا ہے. یہ بات آپ نے غور سے سننی ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیا سے چلے گئے وہی صحیح دوبارہ آگے آپ علیہ الرحمہ کی قبر کو ٹھوکر ماری. ادنا یا صلاح الدین فرق ادا بنکلی کہا کہ ہم پھر آگے. صلاح الدین ایوبی آج اٹھا ہم پھر آگے. سوچو کہ ہم میں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہونا کیا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تو ان کو جواب تو ہم نے دینا تھا. کیا ہم نے رنگیلے ہی پیدا کرنے ہیں؟ کیا ہم نے صرف اور صرف وہ ایک دعوے کرنے والی پیدا کرنی ہے؟ آپ سب میں سلطان صلاح الدین ایوبی موجود ہے. آپ سب میں محمد بن قاسم موجود ہے. صرف فرق یہ ہے کہ ہم نے پہچان جائے. یہ دنیا کا پتہ نہیں ہے کہ کتنے ساتھ باقی ہے. آج عہد کریں کہ یا رسول اللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہیں کریں گے. ہم مر جائیں گے, ہم اس گندے نظام کی جو ہے وہ نہیں کریں گے کہ جی میرا چاچا وہ دن آلے تو میں وہ دن آلے جانا ہے. ہم حق کے پیچھے چلیں گے. اور یہ ارباب حکومت سے کہنا چاہتے ہیں جنہوں نے جا کے گستاخوں کے ساتھ جھپیاں ڈالی, جنہوں نے گستاخوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھا, وچ قبر کے پھول تھی جد وہ سی گزر سب کوٹھیاں تھی سنتا دکھائی. اے تے اکھ بند ہون دی دیر تے لگ پتے جانے نا. اور ہم لعنت بھیجتے ہیں اس انسان پہ جو گستاخوں کا حامی ہے, جو ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے یا جو ان کے ساتھ نرم گوشہ رکھنے والے کا ساتھ دیتا ہے. ہم ہر اس انسان پر لعنت بھیجتے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی ہمیں زندگی کیوں؟ اقبال کہتا ہے کہ یہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے. نبض ہستی ساڈی نبض چل رہی تھی اسی زندہ. کائنات دی نبض کدے نہ چل رہی؟ رسول اللہ دی وجہ تو رسول اللہ دی وجہ تو تواڈے میرے چہرے سلامت ہیں. رسول اللہ دی وجہ تو اسی جتھے کھلوتے اسی بیٹھے ہیں. ایمانداری نال اپنے دل وچ ایک سوال اپنے آپ تو پوچھو, جننے اسی گناہگار ہاں ساڈے چہرے سلامت رہ سکدے؟ ساڈے تو پہلیاں امتاں گناہ کر دیاں, کسی کو بندر بنا دیتا, خنزیر بنا دیتا, کسی دی دہلیز تے لکھ دیتا, کسی دے گھر دے بوئے کے لکھ دیتا, کسی نوں کی بنا دیتا گیا. اسی اج سلامت ہاں کیوں؟ وجہ رسول اللہ دی. اسی نہیں صرف غیر مسلم دنیا دے کونے تے کتنے بھی انسان ہیں او دا چہرہ اگر سلامت ہے رسول اللہ دی وجہ تو سلامت ہے. رسول اللہ دی وجہ تو سلامت ہے تے ساڈے چہرے جے رسول اللہ دی وجہ تو سلامت ہیں تے ساڈا حق بندا ہے تے اسی انہاں دی عزت دی گل بھی کریے. اسی اے نہ کہیے کہ یار 2-4 بندے نے یار حسن نے کی کیتا, حاج صاحب نے کی کیتا, بھائیاں نے کی کیتا. تسی خود سوچو, امام خادم حسین رضوی نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے تسی خود سوچو کہ تسی کی کیتا, اپنے گریبان اندر دیکھو کہ میں کی کیتا. اس پاکستان دے نظام دی گل کر دیو, انہاں تے اس مرد کلندر تے او ظلم کیتا جڑا رسول اللہ دی عزت دی گل کردا سی. او دے حجرے دے وچوں طریق کے تھلے لایا گیا, او دے تے ظلم و ستم دے پہاڑ ڈائے گئے. او کی کہندا ہے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں حاضر, یا رسول اللہ میں حاضر. وہ ایک ہی گل کردا ہے یا رسول اللہ میں حاضر, یا رسول اللہ میں حاضر. ظلم کیتا گیا, تشدد کیتا گیا, انہاں نو جیلاں دے اندر بند کیتا گیا. انہاں کدی بھی آکھیا کہ مینوں اے چوٹ پہنچی, مینوں اینج ہویا, لتا کوئی نہیں, سردی دے اندر جیل دے اندر رکھیا گیا. اے دا جواب ساڈے تو بھی لیا جانا. قسم با خدا دا سوال ہونا کہ دسو تانوں پتہ سی کہ بندہ راہ راست تے راہ حق دا سپاہی ہوئی دے ساتھ کیوں؟ یہ سوال ہونا, ہر انسان تو سوال ہونا. جڑا بندہ اس بارے جاندا تو آج لے ان سے پناہ, آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا, پھر کسے کو نہیں مرنا ہے. جدو اکھ بند ہو جانی پھر کام ختم ہو جانا. تے آج ساڈے کول وقت ہے, اج رسول اللہ دے نال وفا کرنی ہے. انج وفا کرنی ہے جویں صحابہ نے وفا کیتی, انج وفا کرنی ہے جویں تبع تابعین نے وفا کیتی. رسول اللہ جدو ظاہری دنیا تو تشریف لے گئے تو مفسرین لکھتے ہیں
300 سال تک امت رسول اللہ دا دنیا تو جانا بھولیا نہیں. 300 سال تک امت جڑی ہے او صدمے اندر رہی. صحابہ اپنے اولاداں نوں دسدے رہے, تبا تابعین اگوں اپنی اولاد نوں دسدے رہے, حضور گئے تے ساڈے نال آ گزری, حضور گئے تے ساڈے نال اینج ہویا, حضور گئے تے ساڈے نال اینج ہویا. خدا کی قسم میں دعوت دیتا ہوں, میں دعوت فکر دیتا ہوں. آپ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, میرے لیے آپ قابل عزت ہیں, قابل احترام ہیں, لیکن اپنے نظریات کو درست کریں. آپ یہ چھوڑتے ہیں کہ میرا بڑا بھائی اس کے ساتھ ہے, میرا والد اس کے ساتھ ہے, آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. بتائیں قبر میں کوئی کسی کا جواب دے سکتا ہے؟ کوئی کسی کا جواب دے ہوگا؟ نہیں دے گا نا. تو یار آج لینا ان سے پناہ, آج مدد مانگ ان سے. یہ ہماری آپ کے سامنے منت بھی ہے, یہ آپ کا ٹائم لینے کا مقصد. میں بنان سے آیا ہوں, میرا کوئی مقصد نہیں ہے کہ میں یہاں آ کے کچھ شو بازی کروں. میرا ایک ہی مقصد ہے, شاید میری وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی اس طرف چل پڑے تو میرا سارا کام ہو جائے. یہ میرے ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ رسول اللہ کی وجہ سے, اور یہ امام خادم حسین رضوی نور اللہ کا فدان ہے کہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں. نہیں تو میں بھی میں اسکول کالج دا پڑھیا ہوا لڑکا ہوں, میں کوئی مدرسے تو تعلیم حاصل نہیں کی تھی. میں صرف ایک وقت دے مجدد شیخ الاسلام والمسلمین امام خادم حسین رضوی نور اللہ برکاتہ دے نال محبت کیتی تے این محبت کیتی جویں رسول اللہ دے غلاماں نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نے انج کیتی جویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں تے جڑے نبی دی عزت تے پہرا دیندے نے انہاں دے نال محبت کری. اسی تے ہر اس بندے دے غلام ہیں جڑے رسول اللہ دی عزت دی گل کرے, جڑے رسول اللہ دی عزت تے پہرا دے. دسو تسی ایک گل دا حساب لاؤ, سرکاری سطح تے امام الانبیاء دے آگے بنے. میں ہر اپنے بیان دے وچ گل کرنا, ساڈے کول کوئی جین دا حق باقی موجود ہے؟ ساڈے کول باقی حق موجود ہے کہ ساڈے ہوندیاں ساڈے 52 اسلامی ممالک ہون. خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 52 اسلامی 52 ممالک کے یہ جو صدر ہیں کو کہتے تھے مردے. 52 اسلامی ممالک موجود ہوں تو رسول اللہ کی عزت کو ایسے پاش کیا جائے, سرکاری عمارتوں پہ ان کے خاکے لٹکائے جائیں. آپ سے میرا سوال ہے, یہ بات دل سے سننا, آپ کی یا مجھ کی ماں بہن کی کوئی تصویر میرے گورنمنٹ کے اسکول کی بلڈنگ کے اوپر لٹکا دے, وہی بندہ آگے آپ کے گھر میں رہے, آپ برداشت کریں گے؟ ہماری یہ ماں بہن کی بات ہے, وگرنہ تو ہماری ماں بہنوں کی بھی عزت ملی ہے رسول اللہ کی وجہ سے. نہیں تو پہلے تو ماں کو منڈیوں میں بیچ دیا جاتا تھا, بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, ماں سے اتنے ظلم کیے جاتے تھے. آج ماں کو اگر رتبہ ملا تو رسول اللہ کی وجہ سے ملا. اگر ہم اپنی ذاتیات پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے تو پھر رسول اللہ کی عزت پہ کمپرومائز کرنا کتنی بڑی منافقت ہے. سوچیں, اور یہ ان لوگوں کو سپورٹ کرنے والے بھی سوچیں, یہ جو اس وقت ارباب حکومت ہے, جو اس وقت موجودہ حکومت ہے, ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ بھی یہ سوچیں کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے ان گستاخوں کے ساتھ جا کے جاگیاں لگائی. تاکہ ماں پہن کو پوری نظر کرے تے تھی اودے نال جا کے اکھ ملا سکنے ہیں. تے یار رسول اللہ دی عزت تسی کیا ایویں لے لیا, تسی اپنے نظریات کو بدلیں, رسول اللہ کی عزت کی بات کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کریں. آپ کا جتنا بھی علم ہے آپ 2 لوگوں میں کھڑے ہو کے کریں.